الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان جعفر۔ سوال ہے پاکستان کا۔ پاکستان میں ڈیلی ہی 9/11 ہوتا ہے اور یہ سلسلہ جو ہے جاری ہے۔ کبھی کبھی کہیں نہ کہیں کوئی سوچتا ہے کہ یہ سلسلہ رک جائے گا، عوام کے جان و مال کا تحفظ جو ہے وہ ملنا شروع ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہو پاتا۔ کراچی سے لے کر بلوچستان تک کے کارنر تک، اور پھر دوسری طرف دیکھیں تو KPK اور گلگت بلتستان تک، ہر طرف جو خون بہ رہا ہے اور جان و مال کا تحفظ جو ہے عوام کو نہیں مل رہا ہے۔ ہم ایک فیل اسٹیٹ کی طرف جو آگے بڑھ رہے ہیں، اور ہمارے انٹیلیجنس کے ادارے، ہمارے وہ ادارے کے جو ذمہ دار ہیں کہ ملک میں ایسا نہ ہو، چاہے کتنی ہی انٹرنیشنل وار جو ہے پاکستان میں لڑی جا رہی ہوں، تحفظ دینا جو ہے وہ ہمارے اداروں کا، ریاست کا کام ہے، اس میں فیلئر نظر آ رہا ہے۔ حکومت کا کیا رول ہے اور کیسے جو ہے امن مل سکتا ہے، کیسے جو ہے پولیو ٹیموں سے لے کر ایک عام انسان تک اور سیاستدانوں سے لے کر میڈیا پرسنز تک جو ہے وہ سب جو ہے آزادی کے ساتھ جو ہے گھروں سے نکل سکتے ہیں، اپنے کام سر انجام دے سکتے ہیں، آج کے پروگرام میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں، سب سے پہلے تعارف کراؤں گا سابق چیف منسٹر بلوچستان جناب ڈاکٹر نواب غوث بخش بارودزئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم جی، آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو موجود ہیں جناب حاجی حنیف طیب صاحب، آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ حاجی صاحب معروف سماجی شخصیت ہیں، درد دل رکھنے والے انسان ہیں، اور اس وقت پشاور میں ہمارے ساتھ موجود ہیں شوکت یوسفزئی صاحب، لیڈر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ہیلتھ منسٹر بھی ہیں۔ شوکت یوسفزئی صاحب، آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ یہ جو فیلئر نظر آ رہا ہے صرف اور صرف مرکز میں نہیں اور KPK میں بھی، اور اس وقت جو ہے تمام ہی صوبوں سے نمائندگی ہمارے پروگرام میں ہو رہی ہے، اور لاہور سے بھی ابھی ہمیں PMLN کے گیسٹ جو جوائن کریں گے، تو یعنی جو مارنے والا ہے وہ تو یکجا نظر آتا ہے کہ کہیں جہاں کہیں بھی کچھ ہو رہا ہے وہ اپنا کام کر لیتا ہے، لیکن جو ملک کو بچانے والے لوگ ہیں، وہ لوگ کہ جنہیں الیکشن میں جو مینڈیٹ ملا تھا وہ ایک جگہ یکجا نظر نہیں آتے، وہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ کسی اور کی جنگ لڑ رہے ہیں، پاکستان کو بچانے کی جنگ نہیں لڑ رہے ہیں۔ آپ جو ہیں کیا سمجھتے ہیں سر، ابھی بھی مذاکرات ہونے چاہیے؟ آخری آپشن یہی ہے؟ آخری آپریشن جو جس طرف جو ہے حکومت اب ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جائے گی، وہ حل نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، آپ نے جو شروع میں بات کی، ایک فیل سٹیٹ کی طرف اشارہ آپ نے دیا، ایسی بات نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے۔ دیکھیں، مایوسی نہیں کرنی چاہیے، لیکن جو پالیسیاں ماضی کی جو تسلسل سے رہی ہیں 10-11 سالوں سے، ان پالیسی کی وجہ سے ضرور نقصان ہوا ہے پاکستان کو اور اس کے صوبوں کو، اور ابھی تک وہ پالیسیاں جاری ہیں، لہٰذا وہ نقصان ابھی تک جاری ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے پہ الزام لگائیں کہ جی مرکز ذمہ دار ہے، وہ کہیں صوبہ ذمہ دار ہے۔ یہ میں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے پہ الزام لگائیں، یہ ریسپانسبلٹی ہم اپنے اوپر ڈالیں کہ لوگوں نے ہمیں الیکٹ کیا ہے، لوگوں نے ہمیں اسی لیے ووٹ دیا کہ ہم لوگوں کو امن دے سکیں، روزگار دے سکیں، ان کو تحفظ دے سکیں، اور یہ ریسپانسبلٹی صوبے کی بھی ہے، مرکز کی بھی ہے۔ اب جب ریسپانسبلٹی ایک ہے تو میرے خیال سے ہمیں ایک دوسرے کو مضبوط کرنا چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ شیئرنگ کرنی چاہیے، مل بیٹھ کر کوئی حل کی طرف جانا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم انہی پالیسیوں پہ روتے رہے اور جس کی وجہ سے پاکستان کو نقصان ہوتا رہا ہے۔ سر، یہ جو حل کی آپ بات کر رہے ہیں، شوکت یوسف، حل کی جو بات آپ کر رہے ہیں، یہ جو ہے اسلام آباد میں جو ہے تمام جماعتیں ایک ساتھ بیٹھ گئی، فیصلہ ہو گیا، اس کے بعد جو ہے امپلیمنٹیشن لیٹ ہوتی رہی، آپ کی طرف سے مختلف بیانات آتے رہے۔ کیا ہم اس ہنگامی حالت میں نہیں ہیں کہ جو کچھ کرنا ہے کہ وہ جلدی کیا جائے؟ ایمرجنسی جو ہے وہ لگی ہوئی ہے، لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں، جس کے گھر میں لاش جاتی ہے اسی سے آپ پوچھ سکتے ہیں وہ کتنا درد محسوس کرتا ہے۔ تو یہ تو ہنگامی بنیادوں پر چیزیں ہونی چاہیے، مانا کہ بڑی پرانی بات ہو گئی ہے، لیکن اب امپلیمنٹیشن جو ہے فورسفلی جو ہے جلدی ہونا چاہیے۔ شوکت صاحب، بالکل آپ درست فرما رہے ہیں۔ میں تو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہم اگر کوئی بات کرتے ہیں کہ جی وفاق اس پہ ایکشن لے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ صوبہ ناکام ہو رہا ہے، صوبہ جو ہے نا وہ اپنی ناکامی چھپانے کے لیے کر رہا ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے پالیسی ہم بدل نہیں سکتے، وہ وفاق ہی ایکشن لے سکتا ہے، جو بھی ڈیسیجن لینا ہے وفاق نے لینا ہے۔ پارٹیوں نے، صوبوں نے تو سب نے ان کو اعتماد کا ووٹ دیا کہ جی آپ کو مینڈیٹ ملا، فیصلہ کر لیں۔ یہ بالکل آپ نے درست کہا کہ اس میں تاخیر ہوئی جس کی وجہ سے مشکلات پیدا ہوئی۔ ابھی بھی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر دیکھیں نا، ہمارے صوبے کے وزیر اعلیٰ ہے، یہ صوبہ جل رہا ہے آگ میں، اتنے مشکلات سے ہم دو چار ہیں، ہمارے 2 MPs، ایک منسٹر شہید ہوا، بہت سارے لوگ شہید ہو رہے ہیں روزانہ۔
یہ وزیر اعلیٰ ٹائم مانگ رہا ہے وزیر اعظم سے کہ جی میں آپ کے ساتھ واپس آتا ہوں، ایشو ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، وزیر اعظم صاحب کے پاس ٹائم نہیں ہے. اپنا نواب غوث بخش مہر صاحب، یہ جو فکر کی میں نے بات کی، کیا ایسا محسوس نہیں ہو رہا کہ جو رول ادا کرنا چاہیے تمام اداروں کو وہ کر نہیں پا رہے ہیں؟ کیا ڈیسیشن کی کمزوری ہے؟ آپ کو کمی کہاں محسوس ہو رہی ہے کہ ریزلٹس نظر نہیں آ رہے؟ دیکھیے جی، کبھی تو بچے کو بھی آج کل سمجھ میں آتی ہے کہ جس ملک میں ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے، وہ نظام اگر صحیح طریقے سے کام کرے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا. میں آپ کو ایک چھوٹا سا لطیفہ تو نہیں ہے، بارے ایک فریز ہے، ایک حکایت ہے کہ ایک جگہ پہ ایک ہندو کی زیادہ آبادی تھی. ایک مسلمان وہاں پہ ایک کھال لے کے گیا گائے کی بیچنے کے لیے. تو جس دکان پہ جائے، ہندو تو آپ کو پتا ہے اس کی گاؤں ماتا تھی، وہ ان کو ڈینائی کر رہے تھے کہ ہم نے یہ نہیں لینی. جب وہ گھوم کے تھک گیا تو ایک جگہ بیٹھ گیا، اس نے کہا کہ لگتا ہے کہ اس علاقے کا سردار کمزور ہے جو ہندو گائے کی کھال نہیں خریدتا. تو مسئلہ یہی ہے کہ یہاں پہ سردار کمزور ہے، تبھی گائے نہیں خریدی جا رہی. یہاں پہ ہماری جو ہے گورنمنٹ کی وہ ریٹ جو ہے ابھی تک اس طرح سے قائم نہیں ہوئی جس طرح سے قائم. ریٹ آف دی گورنمنٹ تو ٹھیک ہے، لیکن پہلے بھی بڑے مسائل ہم دیکھتے رہے ریٹ آف دی گورنمنٹ کے اندر. لیکن کیوں کمزور ہے؟ مقصد آپ کو مینڈیٹ ملا ہے، مرکز میں آپ کے پاس جو ہے حکومت موجود ہے، سب سے بڑے صوبے کے اندر آپ کے پاس حکومت موجود ہے، سندھ آپ کے ساتھ تعاون کر رہا ہے ہر طرح سے، بلوچستان میں آپ کی حکومت موجود ہے، کے پی کے میں ایک ایشو ضرور موجود ہے تحریک انصاف کے ساتھ، لیکن اس میں کوئی بھی جو پیچھے نہیں ہٹ سکتا کہ جناب لوگوں کی جان بچانی ہے تو ہم جو ہے وہ پیچھے ہٹ جائے. لوگوں کی جان بچانے کے لیے جو ہے ہر ایک آگے بڑھے گا. تو یہ کون سی طاقتیں جو فیلئر کی طرف لے کے جا رہے ہیں؟ ٹائم ایک بریک کا ہو گیا، بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں سوال پاکستان کا. ویلکم بیک. سوال ہے پاکستان کا. سوال ہے پاکستان میں عوام کے جان و مال کے تحفظ کا. اسٹوڈیو میں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر نواب غوث بخش بارزئی صاحب، سابق چیف منسٹر بلوچستان. حاجی حنیف طیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. پشاور میں ہمارے ساتھ ہیں شوکت یوسفزئی صاحب، اور ہمیں اب لاہور میں جوائن کیا ہے رانا محمد اشرف صاحب نے، لیڈر ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے. حاجی حنیف طیب صاحب، پولیو ٹیم پر جو حملہ ہوا ابھی، اور جو ہم محسوس کر رہے ہیں کہ یعنی جان و مال کا تحفظ کسی کو بھی حاصل نہیں ہے. اب ایک تو یہ کہ حملہ ہوتا ہے، اس کے بعد ذمہ داری بھی قبول کر لی جاتی ہے، اور ہم بات یہی کرتے رہتے ہیں کہ جناب مذاکرات کرنے مذاکرات. تو ایک طرف اب کسی حد تک آپریشن بھی شروع ہوا ہے، اور ایک سخت لیجا جو ہے اس وقت جو اجلاس ہوا وزیر اعظم کی صدارت میں، اور تمام ہی اس میں ریاست کے اہم ستون موجود تھے، تو فیصلہ کیا گیا کہ سخت زبان میں بات کی جائے گی. تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلے کی کون سی گھڑی ہے کہ دوبارہ مذاکرات کی طرف جائیں، یا جو ہے آپریشن جو ہے وہی ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اے پی سی جمع ہوئی تھی، بیٹھی تھی، اس دن ان کو جوائنٹ پریس کانفرنس خطاب کرنا چاہیے تھا، اور کہا ہم نے جوائنٹلی فیصلہ کر دیا، اب کل ہتھیار ڈال دیں. آپ وہ ہتھیار ڈالتے تو پھر تو ظاہر ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کے کوئی چانسز ہیں. لیکن مذاکرات کی بات بھی چل رہی ہے. عیسائیوں کے چرچ پر پشاور میں حملہ کر دیا گیا، پولیو کی ٹیم پر بھی حملہ ہو رہا ہے. میں انتہائی عاجزی سے عرض کروں گا کہ ہر مکتب فکر کے جید عالم دین نے فتویٰ دیا ہے، جو پریس کے سامنے پڑھ کر میں نے سنایا تھا، کیونکہ کچھ انگریزی زبان میں بات کرنے والے پریس کے نمائندے بھی تھے. انہوں نے کہا کہ عالم کے علاوہ اس کو بٹھائیں جو انگریزی میں بات کر سکے. اس میں ہر عالم نے، سب پہ مفتی رفیع عثمانی بھی شامل ہیں، سمیع الحق صاحب بھی شامل ہیں، سب نے لکھا کہ ان قطروں میں کوئی حرام چیز شامل نہیں ہے، کوئی صحت کو نقصان چیز پہنچانے والی نہیں ہے، ہمارے تولیدی نظام گروتھ ریٹ کے معاملے کو نقصان پہنچانے والا کوئی نہیں. اس کے بجائے اب یہ اعلان اسلام آباد چھپ گیا، ہر زبان میں چھپ رہا ہے، تقسیم ہو رہا ہے، لیکن جو کچھ بھی چار سدہ میں ہوا، جو کچھ بھی کراچی میں قیوم آباد میں ہوا، وہ ہمارے سامنے ہے. تو چاہے وہ سنگل ایک آدمی کا قتل ہو، پولیو کا ہو، عالم دین کا ہو، صحافی کا ہو، کسی کا بھی ہو، جب تک آپ اس کے ساتھ فرملی اسٹرنلی آپ ہینڈل نہیں کریں گے، آپ کا مسئلہ ٹھیک نہیں ہوگا. اور خدشہ یہ ہوگا جو آپ کے زبان سے نکلا تھا، اللہ کرے ایسا نہ ہو کہ وی آر ہیڈنگ ٹورڈ اے فیلڈ اسٹیٹ. آئی ایم شیور انشاءاللہ اٹ ول ناٹ لیڈ ٹو اٹ. لیکن اس کو روکنے کے لیے
کچھ کام کرنا پڑے بالکل گا. کام کرنا پڑے گا. اور حاجی صاحب اصل بات ہے میجورٹی کی, جو پاکستان کی میجورٹی ہے, جو 99% آبادی ہے, وہ تو امن ہی چاہتی ہے, اور وہ جو ہے وہ اگر حکومت کو اسٹیپ اٹھائے گی تو اس کے ساتھ ہوگی. عوام ہی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے. رانا صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. لاہور میں کچھ ایسا محسوس ہوا کہ اتنے حملے اور کراچی سے لے کر پشاور تک پورا ملک جو لرز رہا تھا, بلوچستان بھی دھرنے, پیرالائز ہو گیا تھا پورا ملک جو ہے, اور وزیر اعظم نواز شریف جو ہے وہ قوم کو اعتماد میں نہیں لے سکے, یہ کانفیڈنس نہیں دے سکے کہ نہیں ہم موجود ہیں, آپ نے ہمیں مینڈیٹ دے کے بھیجا ہے تو ہم جو ہیں یہ جو بھی جو لہر آئی ہے نئی دہشت گردی کی, اس پر ہم کنٹرول کر لیں گے. ایک کانفیڈنس کی کمی جو ہے نہ صرف سیاستدانوں میں, نہ صرف میڈیا میں, عوام کے چہروں پہ نظر آتی ہے. رانا صاحب کیا یہ فیلئر نہیں ہے بہت بڑا گورنمنٹ کا مرکز سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی بات بڑی سیدھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے میاں محمد نواز صاحب نے جو قوم نے ان کو مینڈیٹ دیا ہے اس مینڈیٹ کو ہی نبھاتے ہوئے جب اے پی سی میں یہ ڈیسیژن ہو گیا تھا کہ فرسٹ آف آل ڈائیلاگ کرنے چاہیے طالبان سے, تو پھر ہم نے ڈائیلاگ کا پروسیس شروع کیا, اور ساتھ ہی جو ایک ڈراؤن آتا ہے اس سے تھوڑا سا. رانا صاحب تازہ بات کریں, ابھی جو صورتحال اس کی بات کریں. رانا صاحب ابھی تازہ بات کریں. آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ اگر بنو میں ہماری آرمی پہ اٹیک ہوتا ہے تو میاں محمد نواز صاحب اس دن لاہور میں تھے, وہ فوری طور پر اسلام آباد گئے اور منڈے کو انہوں نے اجلاس بلایا کیبنٹ کا اور وہاں پر فیصلہ کیا. اور اب جو عسکری قیادت سے کل میاں نواز صاحب نے اجلاس کیا ہے, ان کو آن بورڈ لیا ہے. اب انشاءاللہ جو ہمیں تمام پارٹیوں کے ہیڈز نے رسپانس دیا تھا اور جو ہمیں انہوں نے آپشن دیا تھا, آج بھی میاں محمد نواز صاحب کی آپ نے سٹیٹمنٹ پڑھ لی ہوگی کہ جو لوگ پاکستان کے آئین کو توڑیں گے, پاکستان کے اندر خلق خدا کو قتل عام کریں گے, ان کے لیے معافی نہیں ہوگی. آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ جو جنگ ہمیں ورثے میں ملی ہے, آج میاں محمد نواز صاحب نے جس طرح تحفظ پاکستان آرڈیننس اور آج ہم نے یہ محسوس کیا ہے کہ پاکستان کی تمام ایجنسیز جو اس کے قریب ہیں ان کے 1,53,000 جو نمائندے ہیں, ہم ان کو اکٹھا کر کے ان کا رول جو ہے وہ افیکٹو کریں گے. آج جو طالبان مذاکرات کرنا چاہیں گے ہم ان کے ساتھ مذاکرات کریں گے, لیکن جو قانون کو ہاتھ میں لیں گے, جو زائرین پر حملے کریں گے, جو آرمی پر حملے کریں گے, شوکت یوسفزئی صاحب جی ٹھیک ہے رانا صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں واپس. شوکت صاحب مجھے بتائیں, یہ انتظار کر رہے ہیں آپ کے صوبائی معاملہ ہو گیا ہے, اب لا اینڈ آرڈر کا جو ایشو ہے, تو آپ انتظار کر رہے ہیں کہ جناب مذاکرات ہوں گے, مذاکرات جب کامیاب ہوں گے, ناکام ہوں گے, اس کے بعد آپ کی جو ہوم منسٹری ہے وہ حرکت میں آئے گی. اس سے پہلے کوئی بھی جو ہے وہ چرچ پہ حملہ کرتا رہے, پولیو ٹیموں پہ حملہ کرتا رہے, آپ کی جو جیل سے جو ہے کئی سو لوگوں کو چھڑا کر لے جائے. شوکت یوسفزئی صاحب ایک منٹ رانا صاحب, میں شوکت یوسفزئی صاحب کی طرف جاؤں گا. جو صوبائی حکومت ہے وہ حرکت میں نہیں آئے گی, وہ کہے گی جناب جہاں جو خود کو حملہ کرنا ہے, جہاں جو بلاس کرنا ہے, جس کو جہاں مارنا ہے وہ مارتے رہو. ہم انتظار کر ررہے ہیں کہ جناب طالبان کا دفتر کھل جائے آپ کے پشاور کے اندر, ہم انتظار کر رہے ہیں کہ مذاکرات شروع ہو جائے, اس کے بعد ہم حرکت میں آئیں گے. یہ حرکت کیوں نظر نہیں آ رہی کے پی کے میں؟ دیکھیں جی یہ ایک غلط تاثر دیا جا رہا ہے جی. کے پی کی حکومت امن و امان کے حوالے سے بالکل سیریس ہے اور بالکل کام کر رہی ہے, اور نظر بھی آ رہا ہے. دیکھیں ہماری پولیس قربانیاں دے رہی ہے. آپ یہ کیوں بھول رہے ہیں کہ روزانہ جو حملے ہو رہے ہیں تو اس میں زیادہ تر پولیس فورس سر صرف قربانیاں دے رہے ہیں, کچھ دہشت گرد پکڑ کے بھی سامنے دکھائیں, ہمیں کچھ پتا چلے کہ جناب اگر 100 لوگ مارے گئے تو 10 پکڑے بھی گئے ہیں, 10 لوگ مارے بھی گئے ہیں, عدالتوں میں پیش ہوئے ہیں. یہ بھی تو کچھ نظر آنا چاہیے. کے پی کی حکومت جو انتظار کر کے بیٹھی ہوئی ہے, شاید کچھ دفتر میں پینٹ وینٹ ہو رہا ہے طالبان کے لیے, ایسا لگ رہا ہے. نہیں ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے جو اہم چیز ہے نا, وہ جو ایکشن ہوتا ہے, جی ایکشن کون کر سکتا ہے؟ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے فاٹا کے اندر. آپ کو پتا ہے فاٹا جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے اندر ہے. یہاں پہ جو پشاور میں کچھ نہیں ہو رہا, پشاور میں سب جو ہے وہ چین کی بانسریاں بجائی جا رہی ہیں. پشاور میں کچھ نہیں ہو رہا سر, ڈی آئی خان میں کچھ نہیں ہو رہا, کچھ نہیں ہو رہا. سر اب آپ کیجیے ٹھیک ہے.
دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے جو فاٹا کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں اور فاٹا کی کوئی باؤنڈری نہیں ہے, کھلی باؤنڈری ہے, لوگ آسانی سے آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے پاس کتنی پولیس ہے کہ ہم باؤنڈری پہ لگا دیں یا شہر کے اندر رکھیں؟ یہ دہشت گردی کی لہر چلی ہے اور پورے خطے میں 11 سال دہشت گردی ہوئی ہے. یہ کوئی ایک دن کا واقعہ نہیں ہے, ہم آپ جب سے آئے 5 مہینے سے کہ یہ ایک دم لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. یہ پورے 11 سال ہو گئے, لوگوں کے سٹیکس بن گئے ہیں. جو سب سے بڑی غلطی ہوئی ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ 11 سالوں میں ہم نے اپنے انٹیلیجنس ادارے نہیں بنائے, ہم نے اپنی پولیس کو تربیت نہیں دی جو دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑتے, ہم نے اپنے انسدادی دہشت گردی فورس نہیں بنا سکے. یہ غلطی تو ہوئی ہے ہم سے, لیکن آج آپ کہہ رہے ہیں کہ صوبائی حکومت نظر نہیں آ رہی. ہم نے انسدادی دہشت گردی فورس 6 مہینوں میں 2500 انسداد دہشت گردی فورس بنائی, ہم نے انٹیلیجنس اداروں کو مربوط کر دیا. ہم پوری طرح کوشش کر رہے ہیں, لیکن میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ جب تک آپ فاٹا کے حالات کو درست نہیں کریں گے, وہاں جو ایف سی جس کے لیے بنی تھی کہ سیٹل ایریا اور فاٹا کے بیچ میں باؤنڈری کو ایف سی کور کرے گی, اس ایف سی کو آپ نے یہاں سے ہٹا کے اسلام آباد اور لاہور کے وی آئی پیز بغلوں پہ لگا دیا ہے. تو میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ ہماری بھی تو کوئی سنیں نا. ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ وفاقی حکومت ہمارے ساتھ بیٹھ جائے. اس میں کیا مسئلہ ہے؟ دونوں حکومتیں عوام کی بنی ہوئی حکومتیں ہیں, عوام نے مینڈیٹ دیا ہے اور عوام ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ ہم ان کے لیے کچھ کر کے دیں. ہمارے جو بس میں ہم تو یہی کر سکتے ہیں کہ اپنے پولیس جو ہمارے پاس ہے, جو ہمارے اویلیبل ریسورسز ہیں, اس میں آپ کو نہیں پتا ہے کہ کتنے حملے ہم ناکام بھی بنا رہے ہیں. لیکن یہ ایک الگ بات ہے کہ اس چیز کو میڈیا ہائی لائٹ نہیں کر رہی ہے. نہیں سر, آپ جو حملے ناکام بنا رہے ہیں اور آپ جو اگر دہشت گرد پکڑ رہے ہیں تو آپ اس کو لے کر آئیں سامنے, اس کو بھی میڈیا ہائی لائٹ کرے گی. ابھی ایک بم پکڑا گیا پولیو ٹیم پہ جو حملے کرنے کی طرف جا رہا تھا, سائیکل میں بم تھا, میڈیا نے بہت ہائی لائٹ کیا کہ یہ کامیابی ہے, اس کو روک دیا. خیر نواب صاحب آپ کی طرف میں آتا ہوں. سر یہ بتائیے کہ یہ جو سارے جو معاملات ہیں, کیا یہ فاٹا ہی سے جڑے ہوئے ہیں؟ کیا فاٹا میں ہی اگر کہیں کسی خاص ایریا میں کوئی چھوٹا سا آپریشن ہو جاتا ہے تو اس کا ریئیکشن ہے جو مستوم تک نظر آتا ہے؟ نہیں جی, دیکھیے یہ تو ہمارے ملک کا ڈائلاما یہی ہے. کہیں پہ بھی اگر آپ جا کے دیکھیں تو وہاں پہ ہوتا ہے قوم, ملک, سلطنت. قوم ہم ایک نہیں رہے, قومیتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں جی. ملک ہمارا الحمدللہ ہے جی اسلامک ریپبلک آف پاکستان, وہ اپنی جگہ پہ موجود اللہ کرے گا, موجود رہے گا. اس کے بعد سلطنت. اب سلطنت میں یہ ہے کہ ہماری سلطنت کی تو کوئی پالیسی ہی نہیں ہے. ہم پالیسی جو بھی حکومت آتی ہے اس ملک پہ حاکم بنتے ہیں, وہ اپنی مرضی پہ, کوئی گورا ہے, کوئی خوبصورت ہے, ہم اس کی تعریفیں کرتے ہیں. حل بتائیں نا, حل بتائیں. یہ حل جو ہے کیا ہے؟ کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو انٹرنیشنل وار جو پاکستان میں اس وقت لڑی جا رہی ہے, ہم اس کا مقابلہ جو ہے بہتر انداز میں نہیں کر پا رہے ہیں؟ یہ وہی جنگ جو ہے, یا پھر یہ سب کچھ جو جس طرح شوکت صاحب فرما رہے ہیں کہ سب کچھ جو ہے وہ فاٹا سے جو ہے یا افغانستان سے جڑا ہوا ہے؟ نہیں جی, ایسا نہیں ہے. ہم ری آرگنائز کریں اپنے آپ کو. ہماری حکومتیں, ہماری جو ایڈمنسٹریشن ہے, ہمارے جو لوگ ہیں, اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کو فیڈرل گورنمنٹ آپ کی مدد کرے یا پروونشل گورنمنٹ کہے آپ کو. کسی دور ریموٹ علاقے میں بھی کوئی پولیس والا ہے, کوئی لا انفورسمنٹ والا بندہ ہے, تو اس کا بھی فرض ہے کہ وہ وہاں پہ انڈیویجولی ایکٹ کرے جو بھی غلط ہو رہا ہے. باقی آپ کے ارد گرد جو حالات بن گئے ہیں اب تو مسئلہ بن گیا آپ کے لیے. ورنہ اگر ہم اپنا گھر تو ان آرڈر کریں, باہر سے جو ہو رہا ہے ٹھیک ہے, ہم اپنا مورچہ تو مضبوط کریں. سر یہ جو ایک بات کہی جاتی ہے نا, ریئیکشن جو ہے, یہ ریئیکشن آ رہا ہے جناب. آپ نے فاٹا کے کچھ علاقوں کے اندر اگر آپریشن کر دیا ہے تو اس کا ریئیکشن کراچی میں نظر آ رہا ہے, اس کا ریئیکشن بلوچستان میں نظر آ رہا ہے یا پشاور میں نظر آ رہا ہے. تو یہ ریئیکشن جو ہے یہ کیا ہم قابل قبول کر لیں؟ ہم یہ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے جی ہم مذاکرات نہیں کر رہے, ایک جگہ پہ ہم نے آپریشن کر لیا ایک ٹارگیٹڈ ایریا کے اندر, تو کوئی ریئیکشن جو آ رہا ہے اس کو برداشت کر لیتے ہیں, کوئی بات نہیں, ملک جو ہے 1 ہفتے تک بند رہتا ہے, یہاں کی سڑکیں بند رہتی ہیں, یہاں ہڑتالیں ہوتی رہتی ہیں, تو ہوتی رہیں. نہیں جی, ایسا ہے کہ دیکھیں فرینچائزیز کھل چکی ہوئی ہیں, یہاں پہ کرائم پے کر رہا ہے. ویسے لوگ کہتے ہیں کہ کرائم ڈز ناٹ پے, کرائم پے کر رہا ہے جی فاٹا میں, کیونکہ وہاں پہ لوگ ایزیلی وہ ہو جاتے ہیں, مینیج ہو جاتے ہیں. ایجوکیشن کی کمی ہے, بہت سی اور چیزوں کا, تو اس وجہ سے وہاں پہ ان کے ڈین بنے ہوئے ہیں. باقی فرینچائزز آپ کے کراچی شہر, لاہور شہر جو بالکل پڑھے لکھے آپ کے یہاں پہ طبقہ وہاں پہ بھی ہے. ہمارا ڈائلاما یہ ہے کہ ہم پاورز کے لیے جا رہے ہیں, پاور پیسے میں ہے, رقم میں ہے, غریب بھی اس کے لیے کوشش کر رہا ہے. یہاں میر, پیر, فقیر, ملا, سردار جو بھی سب سوچ رہا ہے, ملک کی کوئی نہیں سوچ رہا اپنی ذات کے لیے کہ what is in it for me. جس دن ہم نے یہ چھوڑ دیا تو سب ٹھیک ہو جائے گا. گولی سامنے سے آ رہی ہے مجھے مارنے کے لیے, وہ دیوار میں لگتی ہے, میں مطمئن ہوں, میں کہتا ہوں جی مجھ سے تو دور ہو گئی, دیوار میں لگی ہے, میرا کوئی مسئلہ نہیں. حاجی صاحب یہ جو ایک بڑے سطح پہ کہا جاتا ہے کہ عوام میں اعتماد موجود ہے, اتحاد بین المسلمین جو ہے وہ بھی موجود ہے. شوکت صاحب کی طرف میں آتا ہوں, تو پھر یہ کہاں سے جو ہے جناب یہ تانے بانے جوڑ رہے ہیں؟
کیونکہ یہ بات تو میں اتفاق کرتا ہوں کہ وفاق اور صوبے کی حکومتوں کو سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے. یہ ملک نہ ہوتا تو یہ وزیر کیا بنتے, وزیر اعلیٰ کیا بنتے, وزیر اعظم کیا بنتے. ان میں سے بہت سے لوگ انڈیا کے اندر صرف کونسلر ہوتے, جو آئی جی بنا وہ ایک سپاہی ہوتا. خدا کا شکر ادا کریں اور دونوں سر جوڑ کر بیٹھ جائیں اور ادھر ادھر ٹی وی کے سامنے ذمہ داریاں وفاق اور صوبے پر ڈالنے کے بجائے سوچیں کہ اس مسئلے کا کوئی حل نکالنا ہے, اور اگر اس مسئلے کا حل آپریشن ہے تو پھر آپریشن ہونا چاہیے. اور اے پی سی کے بعد جو حالات ہوئے, اب تک اگر پولیٹیکلی یہ زندہ لوگ ہوتے تو اس کے بعد پھر دوسری اے پی سی بلاتے کہ ہم نے تو اے پی سی میں مذاکرات کی بات کی تھی, پھر ہمارے میجر جنرل کو ثناء اللہ کو مار دیا گیا, چرچ کو مار دیا گیا, آج تک دوبارہ بیٹھنے تک کی ان کو فرصت نہیں ملی ہے. اللہ تعالیٰ اس ملک کے حال پر رحم. جی رانا صاحب آپ سے بات کم ہو سکی ہے. یہ قوم اس وقت دیکھ رہی ہے آپ کو, نون لیگ کی طرف جو تمام نظریں ہیں, کیا دوبارہ اے پی سی ہی حل ہے یا جو ہے ٹارگیٹڈ آپریشن جو ہے, اب ریئیکشن کا انتظار نہ کریں, جو ریئیکشن ہوتا ہے ہو جائے, پوری قوم کو وزیر اعظم اعتماد میں لیں, اگر فائنل جو ہے کلائمیکس ہونا ہے تو کلائمیکس کی طرف جایا جائے. دیکھیں جی, میاں محمد نواز شریف صاحب تمام پارٹیوں کے ہیڈز کو آن بورڈ لے رہے ہیں اور یہ سلسلہ جاری ہے. جیسے کل چیف آف آرمی سٹاف اور دیگر ہیڈ سے ہماری بات ہوئی ہے. آپ دیکھیں نا کہ ہمارے فیڈرل کیبنٹ کے منسٹر امیر مقام پہ حملہ ہوتا ہے اور وہاں پر 6 ساتھی جو ہیں وہ شہید ہوتے ہیں, اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ راول پنڈی پہ اٹیک ہو رہا ہے اور پورا پاکستان دہشت گردی کی لپیٹ میں. اب یہ دیکھیں کہ یہ ڈی آئی خان کی جیل سے جو 400 لوگ چھوٹے تھے, اور صوبائی گورنمنٹ کا بھی تو رول ہے, قانون نام کی کوئی چیز ہے, ان کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. دیکھیں جی, میاں محمد نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ تمام پارٹیوں کو ہم ساتھ لے کے چلیں گے. جیسے سندھ میں کراچی کا ایشو تھا تو ہم نے پارٹی کے چیف منسٹر کو آن بورڈ لیا, اسی طرح گورنر صاحب کو آن بورڈ لیا, اور جب خیبر پختونخوا. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ شوکت یوسف صاحب, بہت بہت شکریہ رانا محمد اشرف صاحب, بہت شکریہ خاص طور پہ ڈاکٹر نواب غوث بخش بارودئی صاحب, آپ تشریف لائے کراچی, اور حاجی حنیف طیب صاحب آپ کو بھی بہت بہت شکریہ. خبریں جو ہیں دوسری طرف سے بھی آنی چاہیے. اب بہت ہو چکا کہ اتنے لوگ جو ہیں بریکنگ نیوز آتے ہوئے کہ اتنے لوگ جو ہیں مارے جا چکے, اتنے لوگ شہید ہو گئے, یہ خودکش حملہ, یہ بلاسٹ, یہ اب جو ایکشن شروع ہوا ہے, جیسے ہم دیکھ رہے ہیں سانحہ مسنون کے حوالے سے بلوچستان میں ایکشن شروع ہوا ہے, تو اب دوسری طرف سے بھی خبریں آنی چاہیے کہ جناب ہماری جو ادارے ہیں انہوں نے اب ایکشن لیا ہے, اور اب جو ہے جس طرح سے زبان استعمال کی گئی ہے وفاق کے اندر کہ اب برداشت نہیں ہوگا, پاکستان کے ایک ایک شہری کے جان و مال کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری, اور حکومت یہ تحفظ دے گی. اپنی پارٹی کے اندر آپریشن کریں جنہوں نے ایسا کریں گے. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. سوال ہے پاکستان کا. اللہ حافظ.